باب فضل صلاۃ صبح والعصر، باب نمبر 188، باب صبح اور عصر کی نماز کی فضیلت کا بیان، فجر اور عصر کی نماز کی فضیلت کا بیان۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من صلی البردین دخل الجنہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دو ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے، ٹھنڈے وقت میں ہوتی ہے نا یہ نمازیں، تو جو شخص دو ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور البردانی سے مراد الصبح والعصر، یعنی صبح اور عصر کی نماز۔ تو ہم صبح نماز، فجر کی نماز اور عصر کی نماز کی فضیلت کا باب پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ان نمازوں کی خاص فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ اگلی روایت ہے وعن ابی زہیر عمارۃ ابن رویبۃ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو زہیر عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، یقول لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها یعنی الفجر والعصر، رواہ مسلم۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، جو کوئی سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے بعد یعنی غروب ہونے سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ شخص ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ جو فجر نماز کا اہتمام کرتا ہے، عصر نماز کا اہتمام کرتا ہے، وہ شخص جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ سے دین کے سارے مسائل اخذ نہیں کیے جا سکتے، دین کا مسئلہ نہیں لیا جا سکتا۔ تو کئی احادیث اور قرآن حکیم کی آیات اور کئی احادیث مبارکہ کا علم ہونا چاہیے مفتیان کرام کی، علم کی روشنی میں مفتیان کرام کی سرپرستی میں اس انسان جو ہے وہ مسئلے کو سمجھے۔ اب یہاں کہا کہ جو فجر اور عصر پڑھے گا وہ جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا، باقی نہیں پڑھے گا تو کیا ایسا ہی ہوگا؟ اللہ چاہے گا تو جسے چاہے گا اپنی رحمت سے بخش لے گا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، یہاں پر اصل میں ترغیب دی جا رہی ہے، فجر اور عصر ضرور پڑھو، فجر اور عصر ضرور پڑھو، یعنی یہ ترغیب دی جا رہی ہے، اس کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ ان 2 نمازوں کا اہتمام کریں اور باقی نمازوں کا بھی کریں، باقی نمازوں کے بھی انشاءاللہ فضائل ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں پر ترغیب کے معاملے میں کہا جا رہا ہے جو شخص فجر اور عصر نماز ادا کرتا ہے جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا۔ اگلی روایت ہے وعن جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فانظر یا ابن آدم لا يطلبنك اللہ من ذمتہ بشیء، رواہ مسلم۔ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی امان میں ہوتا ہے۔ جو شخص فجر نماز ادا کر لیتا ہے اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے جو فجر نماز ادا کرتا ہے۔ ایک روایت میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص ہے وہ فجر نہیں پڑھتا، دن چڑھے دیر تک سویا رہتا ہے۔ جیسے آج کل فیشن بن گیا، بھائی کتنے بجے اٹھتے ہو؟ میں 12 بجے اٹھتا ہوں۔ کیوں؟ ساری رات بھائی میں نے کام کرنا ہوتا ہے، جاگنا ہوتا ہے۔ بڑے فخر سے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں 12 بجے اٹھتا ہوں، رات کو 3 بجے سوتا ہوں، 2 بجے سوتا ہوں، 12 بجے اٹھتا ہوں۔ یہ نحوست کی علامت ہے، یہ کوئی فخر جتانے کی بات نہیں ہے، یہ نحوست کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا ایک شخص دن چڑھے سویا رہتا ہے یعنی فجر نہیں پڑھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس شخص کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ جو فجر نماز نہیں پڑھتا شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، جو فجر نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کی امان میں فجر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں لیتے ہیں۔ اور جو اللہ کی حفاظت میں آ جائے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا، اور جس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا وہ کتنا بد نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا پس انسان کو غور سے سوچ و وچار کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ تجھ سے اپنی امان کی بابت کسی قسم کا مطالبہ نہ کرے۔ اگلی روایت ہے
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، تمہارے درمیان رات کے اور دن کے فرشتے باری باری آتے جاتے رہتے ہیں، رات کو وقت بھی فرشتے آتے ہیں اور دن کے وقت بھی فرشتے آتے ہیں۔ اور فرمایا وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، اور صبح اور عصر کی نماز کے وقت وہ جمع ہو جاتے ہیں، یعنی صبح کے وقت فرشتے آتے ہیں فجر کی نماز کے وقت، اور عصر کی نماز شام کے وقت یہ فرشتے آتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں چینج ہونے کا وقت بھی یہ ہوتا ہے، اور دونوں فرشتے ادھر آتے ہیں تو ان نمازوں میں یہ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا ثم یعرج الذین باتوا فیکم، پھر وہ فرشتے جو تمہارے درمیان رات گزارتے ہیں وہ اوپر چلے جاتے ہیں، فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے پوچھتے ہیں جو اوپر جاتے ہیں نا ڈیوٹی دے کے، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں۔ کیف ترکتم عبادی، کیف ترکتم عبادی، بڑا پیارا انداز ہے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا، کس حال میں چھوڑا میرے بندوں کو، کیا کر رہے تھے میرے بندے اللہ کے بندے، عباد الرحمن، عبادی اللہ کے بندے، اللہ کے غلام کیا کر رہے تھے؟ فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، تو فرشتے عرض کرتے ہیں ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا، اے اللہ جب ہم انہیں چھوڑ کر آئے وہ نماز کی حالت میں تھے، اور ہم جب ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز میں ہی مصروف تھے، نماز کی حالت میں تھے، جب ہم گئے تھے تب بھی نماز ادا کر رہے تھے، واپس آئے تب بھی نماز ادا کر رہے تھے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کا ذکر ان کے رب کے سامنے یہ کیا جائے کہ یا اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری نماز ادا کر رہے تھے۔ نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز یہ خاص ان کی حفاظت کرنی چاہیے، ہر نماز کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر درمیانی نماز فجر ظہر 2 نمازیں، مغرب عشاء 2 نمازیں، 2 2 4، درمیانی کون سی بنی؟ عصر کی نماز۔ ایک حدیث میں آتا ہے فرمایا جس شخص کی عصر نماز رہ گئی، جس نے بغیر کسی شرعی عذر کی عصر نماز چھوڑ دی، لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں گپے لگا رہے ہیں، دکانوں میں بیٹھے ہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے، صرف سستی ہے، غفلت ہے، تو فرمایا اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا جیسے ایک ہی دن کسی شخص سے اس کے مال و دولت بھی چھن جائے، اس کے گھر والے بھی اس سے چھن جائیں۔ جو شخص زیرو پہ آ جائے، فٹ پاتھ پہ آ جائے، اللہ نہ کرے گھر والے بھی اس سے چھن جائیں اور مال و دولت بھی چھن جائے، تو کتنا بڑا بد نصیب ہے۔ اس سے زیادہ بد نصیب وہ شخص ہے جس کی عصر نماز رہ جائے بغیر کسی شرعی عذر کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی روایت ہے وان جریر بن عبد اللہ البجلی رضی اللہ عنہ قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فنظر الى القمر لیلۃ البدر فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا، 14ویں رات کے چاند کی طرف، لیلۃ البدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کی چاند کی طرف دیکھا، فقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تم اپنے رب کو قیامت کے دن ایسے ہی دیکھو گے جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، کہ تم اپنے رب کو قیامت کے دن ایسے ہی دیکھو گے جیسے آج تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہو۔ لا تضامون فی رؤیتہ فإن استطعتم ان لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، متفق علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس کے دیکھنے میں کوئی مشقت محسوس نہیں کرتے، 14ویں رات کا چاند جب نکلا ہو آسانی سے انسان دیکھ لیتا ہے، تمہیں اسے دیکھنے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی،
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن بندوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، جنت میں اللہ تعالیٰ جن اپنے نیک بندوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، وہ خوش نصیب ہوں گے جو اللہ کا دیدار کریں گے تو انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آرام سکون سے دیکھیں گے، اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے۔ اور جنت میں یہ سب سے اعلیٰ نعمت ہوگی اللہ کا دیدار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار عطا فرمائے۔ فرمایا تم اس کو دیکھنے میں کوئی مشقت محسوس نہیں کرتے ہو، بس اگر تم اس بات کی طاقت رکھو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے کی نماز یعنی فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز میں مغلوب نہ ہو یعنی عصر کی نماز پڑھ سکو تو ضرور پڑھو، یعنی تم سے یہ نمازیں چھوٹنے نہ پائیں۔ فَفْعَلُوا، تم ایسا ضرور کرو، یعنی ان دو نمازوں کو ادا کرو، فجر نماز اور عصر نماز کو ادا کرو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، فجر کی نماز یہ مسلمان مومن پر بہت آسان ہے، منافقین پر بھاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نماز ادا کرنے کی، 5 وقت کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجدوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے گھر والوں کو گھروں میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے بچے کو 5 وقت کا نمازی بنائے، ہم سب کو خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔